اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شریر اور بری روح جو کہ دنیا کو یولو کے سلوگن پہ گزارتی تھی، یو اونلی لیو ونس، 4 دن کی جوانی ہے، عیاشی کر لو، اور کبھی نماز کی طرف نہیں گئے، کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنایا ہی نہیں، ہمیشہ دور دور رہے، کہا کہ یار دیکھی جائے گی جب موت آئے گی، اور اسی طرح مر گئے اس حالت میں اور توبہ نہ کی، تو ایسی انسان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جب فرشتے آئیں گے with dark and horrible faces. اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا وہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور بہت شدید اور عذاب والے بھی ہیں. جو جہنم کا فرشتہ ہے مالک، وہ آج تک مسکرایا نہیں ہے. شدید اور غلیظ مینز ہارش. یہ غلیظ عربی والا غلیظ ہے، ہارش آن پیپل. Angels will come with dark faces, black faces, and they'll sit as far as this person can see. اور پھر ملک الموت آئیں گے، کے پاس بیٹھیں گے اور اس شخص کو بولیں گے یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب، نکل اپنے رب کے غضب اور اس کے ٹارچر کی طرف، اس کے عذاب کی طرف. تو یہ روح نہیں نکلے گی، بھاگے گی، جسم میں چھپے گی، تو وہ گھس کے اس کو نکالے گا. جیسے کہ ایک کاٹن کو، گیلی کاٹن کو ایک ایسے جھاڑی دار اس پہ لپیٹ دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے، یا ایک ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جائے اور اس کو پل کیا جائے زور سے، وہ پھٹ کے نکلتی ہے. تو اس طرح سے ملک الموت اس کی روح کو نکالے گا، tearing all his nerves and muscles. اللہ مستعان. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنانا. تو اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا لباس جو کہ جہنم کا ہوگا، جو کہ کفن ہوگا آگ کا، اور اس کو اوپر لے جایا جائے گا آسمان کی طرف. اور اس کے آسمان دنیا کی طرف جانے سے تمام آسمان میں بدبو پھیل جائے گی، اور اینجلز اس کو برے ناموں سے پکاریں گے اور کہیں گے کون ہے یہ شخص؟ اللہ مستعان، لا الہ الا اللہ. کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا نام کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ شامل کرے، کبھی بھی ان لوگوں، اگر ہمارا نام ان لوگوں میں سے ہے تو اس نام کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں میں سے لکھ دے. تو اس شخص اوپر لے جائے گا and the angels will call him with the worst of his names، جو کہ اس دنیا میں اس کے برے برے نام پکارے گئے تھے. اور پھر آسمان دنیا کی طرف جایا جائے گا، فرسٹ ہیون جہاں ختم ہوگا، ناک کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہے گا یہ فلاں بن فلاں ہے. کہے گا اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اس کے لیے پرمیشن نہیں ہے. اس کے اعمال نامے کو لے کے سجین میں رکھ دیا جائے گا، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ بدترین لوگوں کے، گناہ گاروں کے اعمال نامے ہیں. فرعون، قارون، حامان، شداد، ابلیس، برے لوگ، برے انسان، برے جنات. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کو کبھی بھی اس جگہ پہ نہ لے کے آئے. اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا تھا اور ہم تمہیں اس مٹی میں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں اسی میں سے ایک دن نکالیں گے. اور وہ قبر میں آ کے اس کو پھینک دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ چیخے گا اور چلائے گا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام مخلوقات اس مردے کی آوازوں کو سنیں گی سوائے جنات کے اور انسانوں کے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تم لوگوں کو ان مردوں کی چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنا دیا جائے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفناؤ گے نہیں. ان آوازوں کو سن کے، اس چیخ و پکار کو، اس درد کو سن کے تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. تو اس لیے میں نے دعا نہیں کی. وہ چیختے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، روکو مجھے، لیکن لوگ اس کو دفناتے ہیں. اور پھر وہ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے برے اعمال کے. اور نیک اعمال اگر ہیں تو اتنے تھوڑے کہ اس کو بچانے سے قاصر، نہ بچا سکے ان کو. اور پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. اینجلز آتے ہیں 2 اور ہاربل فیسز، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، یا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کیا کہے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں ہاں لا ادری، ہاں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. تو پھر سے دوبارہ پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے اس دنیا میں؟ He will be silent and he will not be able to answer. پوچھیں گے، چیخیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ کہے گا ہاں لا ادری. اس کو اپنی بات پہ یقین نہیں ہوگا، جیسے کنفیوزڈ آنسر ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہے گا کہ میں نے سنا تھا کہ لوگ ان شخص کو محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ وانٹس a confident reply from you. صرف اسی کا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا، جن کو اللہ تعالیٰ steadfastness دیں گے.
ان کے قدموں کو جما کے رکھیں گے. اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ پکاریں گے میرے بندے نے جھوٹ بولا. جھوٹ کیا بولا؟ کہ وہ جواب نہیں دے سکا. اس کے بستر کو آگ کا بستر بنا دیا جائے, اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے, تو اس کے لیے عذاب شروع ہو جائیں گے. اس کے بستر کو آگ کا بستر بنا دیا جائے گا. اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں پہ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوگا. اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے. اس کو قبر سکویز کرے گی, اور اتنا سکویز کرے گی کہ یہ جو 2 ربز ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ اپنے دونوں انگلیوں کو ایسے کیا کہ حتیٰ کہ انسان کی ربز اور پسلیاں آپس میں ایسے آ کے مل جائیں گی. وہ اتنا سکویز کرے گی. جو جہنم کا بچھو ہے, اگر ہم اسی کی بات کریں, صرف اس کا جو ایک دانت ہے, ایک دانت وہ پام ٹری کے سائز کے برابر ہے, کھجور کے درخت کے سائز کے برابر. اس پہ عذاب شروع ہو جائے گا. چاہے وہ بہت مالدار تھا, چاہے وہ اس کے بہت سارے فالوورز تھے, چاہے وہ بہت اچھا بولتا تھا لیکن اعمال نہیں تھے اس کے, وہ دکھ دیا کرتا تھا لوگوں کو, وہ جھوٹ بولتا تھا, وہ سود کھاتا تھا, وہ اللہ کے اس کے رسول سے جنگ کرتا تھا, اس نے نماز نہیں پڑھی. وہ حی علی الفلاح, حی علی الصلاح کی آواز سن کے کہتا ہے کہ تم پڑھ لو مولوی صاحب, تم مولوی ہو, تم پڑھ لو, میں مولوی نہیں ہوں. نماز تو جی وہ پڑھیں جو غریب ہیں, مجھے تو اللہ نے پہلے بہت مال دیا جی. اللہ اکبر. تو اس شخص کے لیے عذاب کھول دیا جائے گا. فزیکل ٹارچر کس طرح سے کہ اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے, اور سائیکولوجیکل ٹارچر کس طرح سے کہ تمہارا اس سے بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے, اور جو قیامت کا عذاب ہوگا, جو جہنم کا عذاب ہوگا, اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اس کے بعد تمہارا وہ عذاب آئے گا. سائیکولوجیکل ٹارچر, جو یہ عذاب ہے اس عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ مستعان. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے, اور دنیا زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے, اور دجال کے فتنے سے بچا لے. اللہ کے نبی اپنی تشہد کی نماز میں ہمیشہ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور ہمیں بھی کہا کہ اب ان 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگو اپنی نماز میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنے سے, اور دجال کے فتنے سے. اپنی نمازوں میں اس دعا کو شامل کریں. تو وہ شخص جو ہے نا, اس شخص کے لیے جنت کے وہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, اور پھر کہا جائے گا, اللہ کے نبی ان آیات کی تلاوت کی, ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی, ان کو بھلا دیا, ان کو جھوٹا جانا, واستکبروا عنہا, اور تکبر کیا. یہ جو دین وغیرہ ہے نا, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو جی فریڈم آف لائف ہے جی, ہر بندہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارا ہے. if you want to be a pedophile, if you want to be homosexual, میرا جسم میری مرضی, یہ جو کلمات ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تکبر ہے. واستکبروا عنہا, اور انہوں نے تکبر کیا. حالانکہ جسم کس کا ہے؟ رب کا. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی.